الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 77-78 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی برائیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے. ان الذین، ان کے معنی ہے بے شک، الذین وہ لوگ، یشترون دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں شراء، دوسرے کو کہتے ہیں بیع. بیع عام طور پر بیچنے کے معنی میں اور شراء عام طور پر خریدنے کے معنی میں، لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ جہاں لفظ شراء ہے لیکن مراد اس سے بیع یعنی بیچنے والا معنی ہے، لیکن عام طور پر جو اس کا اپنا اصل معنی ہے بیع کا، بیچنا، اور اس لیے جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو عربی میں بائع کہتے ہیں، اور جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو مشتری کہتے ہیں، خریدار کو. تو یہاں بیچنے کے معنی میں ہے، خریدنے کے معنی میں نہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، وایمانہم، اور ایمانہم، یہ جو ہم ہے یہ الذین کی طرف ہے، یعنی اپنے، اور ایمان قسموں، ایک ایمان ہے اور ایک ایمان ہے. ایمان، ایمان، ایمان یہ یمین کی جمع ہے، اور یمین کہتے ہیں کس کو؟ قسم کو. اور یمین قسم، یمین اصل میں، یمین کا اصل معنی ہوتا ہے رائٹ. کیونکہ اس زمانے میں، آج بھی بہت سارے دیہاتوں میں جب بندہ قسم کھاتا ہے نا، یا قسم اس کو دیا جاتا ہے تو یوں کیا جاتا ہے کہ بھئی قسم لے لو. جو عرب میں یہ تصور تھا کہ جب قسم دیا جاتا یا دلایا جاتا تو دائیں ہاتھ ملاتے تھے، اس لیے اس کو اسی دائیں ہاتھ ہی کے تصور سے اسی کو جو قسم کھانے کو ہی یمین کہا جانے لگا. تو بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنے قسموں کو، کس کے بدلے؟ ثمناً، ثمن مول، قیمت، قلیلاً تھوڑی سی. یہاں ثمناً قلیلاً کا آخرت کے مقابلے میں جو دنیا ہے اگر وہ کھربوں کی بھی ہو جائے تب بھی ثمن قلیل ہے. یہ اصل میں یہ تصور دیا جا رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے پیسوں کے بدلے میں، تھوڑے پیسے مراد نہیں ہے. تھوڑے پیسے کیوں کہے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آخرت کے بدلے میں نا، آخرت کا معمولی نقصان بھی اگر دنیا کا بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے تب بھی یہ بندہ گھاٹے میں جا رہا ہے اور نقصان میں جا رہا ہے. اس لیے اس کو ثمناً قلیلاً کہا ہے. اولئک، یہی لوگ، لا نہیں، خلاق حصہ، لہم ان کے لیے، ان کے لیے، بالآخرۃ، دنیا میں ٹھیک ہے کروڑ پتی بن جائیں گے، ارب پتی بن جائیں گے، عزت کما لیں گے، شہرت کما لیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور اتنی سخت سزائیں ہیں ان کے لیے. جیسے کسی کا بچہ نافرمان ہو جائے نا تو پہلی بات یہ ہے میں بات نہیں کروں گا تیرے ساتھ. دوسری بات جب تھوڑا سا غصہ زیادہ ہو تو تیری شکل بھی نہیں دیکھوں گا. اور اگر بہت زیادہ غصہ ہونا، اگر تم کل کلا پکڑے گئے نا تو تیری میری ضمانت بھی نہیں کرانی. یہ گویا کہ غصے کی بالکل آخری حد ہے. اللہ تبارک و تعالی ولا یکلمہم اللہ، اللہ بات نہیں کرے گا اس سے. ولا ینظر الیہم، اللہ دیکھے گا بھی نہیں اس کو. ولا یزکیہم، اللہ ان کی صفائی بھی نہیں دے گا اور صاف بھی نہیں کرے گا. گویا کہ یہ غصے کی انتہا ہے. جیسے کہ دنیا میں اس کی، جیسے میں نے مثال دے دی کہ بندہ یہی کرتا ہے کہ بات نہیں کروں گا، نہیں تو
شکل بھی نہیں دیکھوں گا تیری، اور اگر کل کلا کہیں پکڑے گئے تو میں تیری ضمانت بھی میں نے تانے نہیں آنا آپ کے پیچھے کہ بھائی نہیں یہ میرا بیٹا ہے، صاف ہے، نہیں یہ غلطی ہو گئی. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہیں یکلم کلام کرے گا، ہم ان سے، کون؟ اللہ. وَلَا يَنظُرُ، اور نہ دیکھیں گے، ہوا جو، اور نہ دیکھیں گے اللہ الیہم، ان کی طرف. اور یہ نظر رحمت ہے، رحمت کی نظر اللہ نہیں ڈالیں گے ان کے اوپر یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ یزکی یعنی وہ اللہ پاک کریں گے ہوئم انہیں. اور دیکھو یہ پیچھے یہاں ہے اس لیے ہم ہو گیا، ورنہ تو ہم ہونا چاہیے تھا. ولا یزکیہم، الہ میں بھی یہاں ہے تو یکلمو میں میم کے اوپر پیش ہے اس لیے ہم ہے. تو اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے قیامت والا دن دیکھیں گے. ولا یزکیہم، اور نہ انہیں ان کا تزکیہ کریں گے، ان کو پاک کریں گے. پھر ہوگا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک. اردو میں استعمال ہوتا ہے المناک منظر کا، بڑا المناک منظر تھا، دردناک منظر تھا، دردناک. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک منہم ان اہل کتاب، من سے، ان اہل کتاب سے، لفریقا، ایک فریق. ایک فریق اس کا مطلب ہے کہ یہ دو فریق ہیں، ایک عیسائی ہے اور ایک یہودی ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے یہودیوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ والے کام سارے کیا کرتے تھے؟ یہودی زیادہ کرتے تھے. تو ان میں سے یعنی اہل کتاب کے جو گروہ ہے، ان گروہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے یلقون، جو مروڑتے ہیں السنتہم، اپنی زبانیں. السنہ یہ جمع ہے لسان کی، اور لسان کہتے ہیں کس کو؟ زبان کو. اور یہ مروڑتے ہیں اپنی زبانیں بالکتاب، کتاب بھی کے ساتھ، کتاب کے ساتھ یعنی کتاب پڑھتے ہوئے. اب ظاہری بات ہے کتاب کے ساتھ زبان مروڑنا ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے نا کہ اس کو مروڑا جائے، یعنی جب کتاب پڑھ رہے ہو تو زبان. اور قرآن میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. جب ان کو کہا گیا نا کہ بھئی جاؤ تم حتۃ کہہ دو، حتۃ نغفر لکم خطایاکم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو، بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ بھئی جاؤ تم معافی مانگو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ، یہ آگے جا کے حنتۃ کہنے لگے، تھوڑا سا کر کے حنتۃ، یعنی وہ نون بیچ میں کر کے اب گندم کے معنی میں کر دیا اس کو. یا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو راعینا کی جگہ وہ راعینا، راعینا کے معنی راعی امر کا صیغہ ہے یا درخواست ہے. امر اور درخواست جب چھوٹا بڑے سے کرتا ہے تو پھر درخواست ہے، اور اگر بڑا چھوٹے سے کرتا ہے تو پھر یہ امر ہے، حکم ہے. چنانچہ راعی رعایت رکھنا ہماری، اور یہ کیا کہتے تھے؟ راعینا. اب اگلا سمجھتا تھا کہ بھئی یہ، لیکن یہ اپنی زبانوں کو تھوڑا سا مروڑ کر کے، اور مقصد راعی کے معنی ہوتے ہیں نعوذ باللہ چرواہے، اور نہ ہمارے. وہ کہ رسول اللہ جو نا وہ مسلمان بھی یہ کہنے لگے، اللہ نے فرمایا یہ نہ کیا کرو، راعینا نہ کہا کرو، انظر نہ کہہ دیا کرو کہ ہماری طرف بھی نظر کرم فرما دیجیے، تاکہ یہ والا تصور ہی ختم ہو جائے کہ کہیں کوئی بندہ اس کے آڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر جائے. تو یہ یلقون السنتہم بالکتاب، اور اس میں جتنی بھی تحریف لفظی اور تحریف معنوی، یعنی دونوں طرح کی تحریفات اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے. لتحسبوہ، ایسا کیوں کر دیتے؟ لی، تاکہ یہ لام یہ تعلیل کے لیے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لام تعلیلیہ، جس سے وجہ بیان کی جا رہی ہے. لی، تاکہ، تا تم
حسب، حسب کے معنی ہے تاکہ تم گمان کرو، سمجھو، ہو اسے یعنی جو وہ بول رہے ہیں، من الکتاب کتاب سے، اور تم سمجھو کہ یہ وہ گویا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا کلام ہے۔ اس سے ایک اور چیز ملتی جلتی، آج کل کے جتنے بھی واعظین ہیں نا جو منبر سے وعظ کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سٹارٹ کرتے ہیں، اچھا بیچ میں وہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ اپنے جملے بول دیتے ہیں، پھر وہ آگے اس کو چلاتے ہیں۔ اچھا سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارا جتنا بھی بیان کیا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے پھر وہ آگے جو کسی اور کے سامنے ذکر کرتا ہے تو وہی دو تین جملے وہ جو بیچ میں خطیب صاحب نے اپنے کہے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس کو حدیث کا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوتا ہے اس فرمان کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اسی میں نقل کیا جائے۔ اس لیے یہ حدیث کی زبان میں اس کو ادراج کہتے ہیں، حدیث کی زبان میں اس کو ادراج کہتے ہیں، اور ایسی حدیث کو مدرج کہتے ہیں۔ درج سے ہے اردو کا لفظ ہے، درج کا مطلب ہے کہ جس میں کوئی چیز بیچ میں ڈال دی گئی ہے، درج کی گئی ہے۔ تو ایسی حدیث جو بندہ ادراج کرتا ہو نا راوی، اس کی حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی، اس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ہے جب آپ بیان کر رہے ہیں تو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے، پھر یہ آگے جو وضاحت ہے وہ اب آپ کے کلمے ہیں، آپ کی بات ہے، اب آپ کی وضاحت کو کوئی قبول کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملے ہوتے ہیں اس کا قبول کرنا اگلے والے کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کا انکار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ بھئی اپنی بیچ میں بات ڈال کے اگلا والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ کس کا ہے، تاکہ آپ کو گمان ہو، آپ یہ سمجھے کہ یہ کتاب کا حصہ ہے۔ وما هو من الکتاب و حالانکہ ما نہیں، ہوا وہ، من الکتاب کتاب سے۔ اچھا یہ ایک اور بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ جہاں پر یہ لفظ من ہے نا، من فی با، یہ سارے جار مجرور ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جار، حرف جار۔ اب یہ جو حرف جار جتنے بھی ہوتے ہیں اگر اس کے پیچھے ورب ہے تو اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے پیچھے ورب نہ ہونا تو ادھر لفظ نکلتا ہے لفظ کائن۔ کائن اصل میں کائن کے معنی ہوتے ہیں ہونا، ہے، یہ والا لفظ ادھر نکلتا ہے۔ تو اصل عبارت یہ بنے گی وما هو کائن من الکتاب، حالانکہ نہیں وہ ہے من الکتاب کتاب سے۔ اس لیے جو عام طور پر دیکھو نا، میں نے وہ ہے کا ترجمہ ابھی تک نہیں کیا، کیونکہ وہ ہے کا ترجمہ یہ کائن کا ہے، نہیں وہ ہے کتاب سے، اور یہ ہر جگہ میں ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بسم اللہ آپ اگر صرف با کا ترجمہ کریں نا، آپ کہتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اتنا ہے، شروع کرتا ہوں، یہ لفظ ادھر نہیں ہے، یہ لفظ ادھر نہیں ہے، وہ لگانا پڑتا ہے اشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ چونکہ فعل ایسا ہے کہ جس سب کو پتا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، اب مثلا اگر شروع کرنا ہی ہے یا اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اب تو وہ بسم اللہ، میں لکھ رہا ہوں اللہ کے نام سے، کھانا کھا رہے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن، میں کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو یہ جو لفظ یہ کائن ہے نا، کون کے معنی ہونا، یہ ایسا لفظ ہے عربی میں کہ یہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے، یہ پینے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہو رہا ہے نا وہ کام، اس لیے وہ ہر جگہ فٹ ہونے والا لفظ ہے، اس لیے یہی لگتا ہے وما هو کائن من الکتاب، حالانکہ نہیں ہے وہ ہے، نہیں وہ ہے کس سے، کتاب سے۔ ویقولون، اور یقولون وہ کہتے ہیں، ہوا وہ، کائن ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، وما هو من عند اللہ حالانکہ نہیں وہ، پھر کائن ہے، من عند اللہ اللہ کے، اللہ کے پاس، وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی بات نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، اور
کہتے ہیں، اس کو اگر ترجمہ کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، گڑھتے ہیں، گڑھتے ہیں، کیونکہ کہنا آگے جھوٹ ہے نا، جھوٹ کہا نہیں جاتا، جھوٹ کو گڑھا جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور گڑھتے ہیں اللہ پر، نعوذ باللہ من ذلک۔ دیکھو اللہ پر، وہ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، علیہ الزام کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ نے ایک بات نہیں کہی، آپ دنیا میں اگر کسی نے کوئی بات نہ کہی اور آپ اس کو کہے آپ نے یہ بات کہی ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے اگلا کہ بھئی میں نے یہ بات نہیں کہی، آپ کہیں نہیں آپ نے کہی ہے، تو یہ جھگڑا ہے۔ اور آپ یہ اتنی جرت ہے ان کی کہ خالق کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، جھوٹ بولے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اللہ پر، گڑھتے ہیں اللہ پر، الکذب، جھوٹ، اور وہ بھی حالانکہ ہم وہ یعلمون، جان کر رہے ہیں، ضد میں، ہٹ درمی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نیچے دکھانے میں، یہ سب جان بوجھ کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ بھئی ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا کر رہے ہیں اور یہ جرم بڑا ہے، اس لیے تو اللہ فرما رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے، اللہ بات بھی نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفائی بھی نہیں کریں گے۔